بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قاری صاحب نے جو قرات فرمائی ہے اس میں بھی اشارہ ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس لیے حج میں کیا چیزیں فرض ہے اور کیا حج کے واجب اعمال ہے اس کا تذکرہ ہم نے سنا، تو ساتھ ساتھ میں اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ کون سے کام کرنا منع ہے اور کن کاموں کے کرنے پر ہمارے عبادت حج میں ایک درجے کا نقصان پیدا ہوتا ہے، اور اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے کیا کفارہ ہے۔ تو پہلی بات ہم یہ کوشش کریں گے کہ احرام سے لے کر کے ختم تک 15-20 منٹ میں اہم وہ مسائل ترتیب بار پیش کریں۔ چنانچہ پہلی چیز ہے احرام۔ یہاں سے وطن سے جانے والے حاجیوں کے لیے میقات آنے سے پہلے احرام کی نیت ضروری ہے۔ میقات وہ 5 جگہیں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے طے فرمائی، اور ان 5 جگہوں کے باہر کی دنیا سے جانے والے لوگوں کے لیے جبکہ مکے کا ارادہ ہو، حرم کا ارادہ ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے عمرے کا ہو، چاہے کسی کاروبار کا ہو، اس آدمی کو، اس جگہ کے باہر کے آدمی کو اندر جانے کے وقت میں احرام لازم ہے۔ ان 5 جگہوں میں پرانی کتابوں میں ہمارے لیے یلملم لکھا تھا، اب یلملم نہیں ہے۔ ہمارے حجاج کے لیے جو فلائٹ گزرتا ہے انڈیا سے جدہ اترنے کے لیے، وہ ذات عرق یا قرن المنازل یا بالکل مکہ کے آس پاس سے گزر جاتا ہے، حرم سے گزر جاتا ہے۔ اس لیے جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے 8 پون گھنٹہ پہلے تقریباً میقات سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس جگہ سے پہلے یا اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بغیر احرام کی نیت کے آدمی گزرے تو حکم یہ ہے کہ اتر کر کے اسی میقات پر یا کسی اور میقات پر پہنچے اور نیت کر کے آئے، ورنہ دم واجب ہے۔ اور وہ جہاں دم واجب ہوگا وہ صرف اور صرف حرم میں ذبح ہوگا، اور بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال ہم آخری فلائٹ میں تھے، اور حج سے پہلے مجھے جس دن ہم گئے تھے 9 جون کو 9 جون کو احمد آباد سے 2 فلائٹ تھی حج کمیٹی کی، ایک صبح میں تھی، ایک شام میں تھی۔ شام والی مغرب بعد والی فلائٹ میں میں تھا۔ پھر وہ لوگ جانتے تھے تو وہاں مکہ ان کی بلڈنگ میں مجھے حج سے پہلے بیان کے لیے بلایا، حج کی ترتیب بتا دو۔ تو اس میں کچھ سمجھدار لوگ بھی تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے جانتے تھے، مجھے سائٹ پر لے گئے اور کہا کہ ہم لوگوں نے نیت نہیں کی تھی، اور ہمارے پاس میں خادم الحجاج سب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی نیت نہیں کرے گا، میں کہوں گا تب کریں گے۔ کب کروائی؟ کہ جدہ اتر کر کے۔ اب وہ بیچارے ناواقف ہیں، انہوں نے سب کو ہی دم واجب کروا دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی نیت تو تم دل سے کرنے کا عمل تھا، وہ بھلے منع کرتے تھے، تم کر لیتے، کون پکڑنے والا تھا؟ پورے فلائٹ نے نیت نہیں کی ان کے کہنے کے مطابق۔ تو میں نے کہا پورے فلائٹ پر دم واجب ہوں گے؟ بھائی میری تو اس میں چلنے والی نہیں ہے، اور آپ نے تو آج مجھے پوچھ رہے ہیں، عمرہ کر بھی چکے اس کے بعد پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، خادم الحجاج وہ حاجیوں کا مفتی نہیں ہے، وہ بیچارہ سرکاری قانونی کام کا خدمت گزار ہے۔ اس لیے
فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد حاجی تھکا ہوا بھی ہوتا ہے ملاقات میں، اس میں اس میں، کھانا کھا کر فارغ ہو کر پہلا کام نیت اور تلبیہ. ورنہ جدہ ایئرپورٹ پر ہندوستان اور ایشیا سے جانے والے حاجی جدہ اتر گئے تو میقات کے اندر چلے گئے. اس لیے ایک بات اہم. دوسری بات یہ کہ نیت پر نیت نہ کریں. ایک مرتبہ ہم عمرہ کی یا حج کی نیت کر چکے، جیسے صبح میں بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ نیت پر نیت بھی کرواتے ہیں. میری فلائٹ میں خادم الحجاج نے نیت کری، کہا آپ دوبارہ نیت کرو، تو میں نے مائک پکڑ لیا. میں کہا بھائی تو دوبارہ نیت کیوں کرواتا ہے؟ ایک مرتبہ نیت ہوتی ہے. لبیک آدمی بار بار پڑھے، لیکن نیت ایک مرتبہ ہے. ایک مرتبہ نیت لبیک چاہے 3 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ پڑھے. نیت عبادت کی ایک مرتبہ، احرام کے ساتھ احرام کے ساتھ حج کے ساتھ حج. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ایک ساتھ ہو سکتی ہے، جیسے عمرہ اور حج، ان دونوں کی ایک ساتھ نیت آدمی کر سکتا ہے تو قران بن جائے گا. لیکن عمرہ کے ساتھ عمرہ کرے یا حج کے ساتھ حج کرے تو ایسی صورت میں دم واجب ہوتا ہے. ایک نیت چھوڑ دینی پڑتی ہے، دم واجب ہوتا ہے اور اس کی قضا کرنی ہوتی ہے. اس لیے ڈبل نیت نہ کریں. ہماری ماں بہنوں کے متعلق بھی کچھ مسائل ہیں اسی کے متعلق، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے مستورات چلی ہے، نیت کرنے کے وقت میں وہ پاک تھے، اور نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد ان کو حیض شروع ہو چکا. ناواقفیت میں کبھی وہ مکہ پہنچ کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ اب پاک ہوئے اس لیے نیت کرنی ہوگی، وہ پھر نیت کرتے ہیں. کبھی تو مسجد عائشہ لے جاتے ہیں. یہ جو سنا رہا ہوں یہ سب پریکٹیکلی مسئلے ہیں جو لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں، اس لیے ہم بتا رہے ہیں. اس لیے احرام کی حیض کی حالت میں بھی نیت کر سکتے ہیں اور پاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں. کرنے کے بعد مکہ پہنچ کر دوبارہ نیت نہیں کرنی ہے، ورنہ اس کی وجہ سے ابھی بتایا اسی طریقے سے دوسرا چھوڑو، دم ادا کرو، قضا کرو. طواف چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی طواف ہوتا ہے اس طواف کو پاکی کی حالت میں کرنا واجب ہے. غسل واجب ہونے کی حالت میں یا وضو ٹوٹا ہوا ہونے کی حالت میں طواف نہیں کر سکتے. کریں گے تو اس کا کفارہ آتا ہے، اور وہ الگ الگ طواف الگ الگ کفارہ ہوتا ہے. بطور مثال کے سب سے اہم طواف جو ہے وہ طواف زیارت ہے، جو 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے. اس طواف زیارت کو اگر کوئی آدمی غسل واجب ہونے کی حالت میں کرے یا عورت حیض نفاس کی حالت میں کرے تو اس پر بڑا جانور، اور بڑا جانور کا مطلب یہ ہے کہ گائے یا اونٹ لازم ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,00,000 روپیہ ڈھیلا کرنا ہوگا. وہ 1,00,000 کے آس پاس کا بنتا ہے. اس حالت میں اس طواف کو نہیں کر سکتے. طواف زیارت کو بے وضو ہونے کی حالت میں کریں تو دم واجب ہوتا ہے. لیکن اتنا اللہ نے شریعت کو آسان بنا دیا ہے کہ اس طواف کو یا واجب طواف کو یا سنت طواف کو غسل واجب ہونے کی حالت میں ناواقفیت میں کر لیا، وضو ٹوٹا ہونے کی حالت میں کر لیا، جو کفارہ ہے وہ آتا ہے. اس کو پاک ہونے کی حالت میں دوبارہ کرنے سے وہ لازم جو ہوا تھا بڑا جانور یا چھوٹا جانور وہ معاف ہو جاتا ہے دوبارہ پاکی کی حالت میں کرنے سے. چالو طواف میں بھی اگر وضو ٹوٹ رہا ہے تو طواف کو روک کر وضو کرنے جائیں گے، وضو کر کے آ کر کے باقی پورا کریں یا شروع سے کریں. اگر 4 سے کم چکر لگے تھے تو 4 چکر لگ چکے تھے بقیہ پورا کر لو. 4 سے کم لگے تھے لیکن اپنی چاہت یہ ہو رہی ہے کہ میں 1 چکر ہو چکا ہے بقیہ 6 لگا لوں، یا 2 لگ چکے ہیں بقیہ 5 لگا لوں، اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
بھیڑ کی یا تھکاوٹ کی وجہ سے بھی آدمی اگر چاہ رہا ہے کہ میرے جو بے وضو طواف ہوا تھا یا طواف کو روک کر کے میں وضو کر کے آیا ہوں، وہ گنا ہو، وہ اگلا جو ہو چکا ہے اس کو شمار میں لے لوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صفا مروہ کی سعی میں باوضو رہنا واجب نہیں ہے، طواف میں تو واجب ہے۔ آپ نفلی طواف، جو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ 50 طواف کم از کم کریں گے، بلکہ زیادہ تر تو ماشاءاللہ جوان العمر لوگ لگ رہے ہیں، 200-300 طواف کر کے آپ آئیں گے، تاکہ بازار جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ اور وہ ہماری بہنیں آپ کو بازار یاد دلا دے تو انہیں بھی طواف میں لگا دینا، سارا بازار ساری دنیا میں ملتا ہے، اور وہ عبادت حرم میں ہی ملتی ہے، مکہ میں ملتی ہے، کہیں اور نہیں ملتی۔ معتبر طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی بے وضو کرنے سے بھی درست ہو جاتی ہے، اس میں وضو واجب نہیں ہے۔ اور حلق کرنے کے وقت میں سر پر خوشبودار صابو اور شیمپو نہیں لگا سکتے، گرچہ ہمارے اکابرین کا، اس زمانے کے بڑے مفتیان کرام کا یہ ایک فتویٰ ہے موجود کہ خوشبودار شیمپو لگا دینے سے کوئی دم واجب نہیں ہو جاتا، لیکن صدقۃ الفطر تو آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے آپ حجام کی دکان پر جب پہنچے تو کرسی پکڑنے سے پہلے اسے کہہ دینا کہ میرے سر پر کوئی شیمپو نہ ڈالے۔ وہ بھی ماشاءاللہ مفتیوں کا مفتی ہو جاتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، کہ بھئی کچھ ہوتا ہو نہ ہوتا ہو لیکن نہیں ڈالنا ہے، اس کو ہاں کہلوا کر کے ہی بیٹھے۔ ضرورت پیش آ جائے تو سادہ پانی ڈال دیجئے۔ اور بال مڈانے میں بھی بے احتیاطی کرنے سے دم واجب ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کسی آدمی کے سر پر بال چھوٹے ہیں، چھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر پر کینچی چلائی جائے یا وہ مشین لگایا جائے جو الیکٹرانک کینچی ہے ایک طرح کی، اس کو چلانے سے کٹے ہوئے بال وہ ایک ایک پوروے سے کم کٹ رہے ہیں۔ سر پر بال ہی چھوٹے ہیں، اس ایک پوروے سے بھی کم ہے، کینچی چلائیں گے تو کم تھے تو اور کم کٹیں گے۔ اگر سر پر اتنے چھوٹے بال ہیں کہ ان میں کاٹنے سے ایک پوروے کے برابر کٹتے نہیں بلکہ اس سے بھی کم کٹ رہے ہیں، تو اس آدمی کے لیے کینچی چلانا صحیح نہیں ہے، بلکہ استرا چلانا واجب ہے۔ ایسا آدمی جس کے ایسے چھوٹے بال ہے، اگر وہ کینچی چلا کر کے یوں سمجھے میں احرام کھول چکا، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ حلق کا واجب اس نے ادا نہیں کیا، دم واجب ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے سر پر بڑے بال ہیں اور اس میں کینچی سے کاٹنے سے یا مشین لگانے سے ایک ایک پوروے کے برابر کٹ گئے تو ایسی صورت میں اس کا حلق کا جو واجب تھا وہ حلق کے بجائے قصر کی صورت میں ادا ہو گیا، لیکن بال ہی اس سے چھوٹے ہیں تو استرا چلانا ضروری ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ میرے تو عمرہ پر عمرہ ہو رہے ہیں اور سر پر اب جلن محسوس ہوتی ہے، تو عمرہ پر عمرہ بند کر دو، لیکن عمرہ پورا ہوگا تو اگر ٹال کی ہے تو دوسری مرتبہ استرا پورے سر پر نہ صحیح چوتھائی حصے میں، ایک سر کے 4 بھاگ کر دے تقریباً، تو اس میں ایک حصے کی مقدار پر استرا چلانا، لیزر چلانا واجب ہے۔ بال اگر احرام کی حالت میں جڑ رہے ہیں خود بخود، آدمی سویا ہے صبح میں اٹھ کر دیکھا کہ تکیہ پر کچھ بال گرے، وہ تو اس نے گرائے نہیں، گر گئے، وہ تو ٹھیک ہے، معاف ہے، لیکن ہمارے اپنے کھجلانے سے اور سر میں آدمی کی عادت ہوتی ہے، کبھی داڑھی میں عادت ہوتی ہے، کبھی جو نوچنے کی عادت ہوتی ہے بال کو، تو ایسی جو نوچنے وغیرہ کی عادت ہے اس میں تو ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی بھر صدقہ کرنا ہے، اور 3 بال
پر جو اپنی طرف سے کھینچ کر کے گرائے ہیں اس میں ایک صدقۃ الفطر کی مقدار تین یا تین سے زائد لازم ہوتا ہے۔ طواف، اب حج کے متعلق ہم چلتے ہیں۔ مینا کے میدان میں کوئی آدمی نہ ٹھہرے، کوئی دم واجب نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں بقرعید کا اگلا دن ظہر کی نماز سے لے کر صبح صادق، اس درمیان میں ایک آدھ لمحے کے لیے پہنچنا فرض۔ اگر بالکل نہیں پہنچا تو ایسی صورت میں اس آدمی کا حج چھوٹ گیا اور ابھی حج کے جو اعمال باقی ہے اس کو نمٹا کر کے باہر نکلے گا اور آئندہ قضا کرے گا۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ دیا اور عرفات کے میدان کے باہر اس کا غروب آفتاب ہو گیا، چاہے وہ اندر غروب آفتاب ہو جانے کے بعد، سورج کے ڈوبنے کے بعد عرفات کے میدان میں واپس ہی کیوں نہ آ جائے، اس پر دم واجب۔ اس لیے غروب آفتاب ہمارا کہاں کرنا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ اس کے لیے آسان ہے، اب اپلیکیشن موجود ہے نماز کے اوقات کے، یہ دینیات والوں نے آل ورلڈ کا بنایا ہے، اس کو اپنے موبائل میں اینڈرائڈ میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور جہاں جائے آپ نیٹ ورک انٹرنیٹ شروع کریں گے، وہ اس جگہ نئے ایریا کے کرنٹ لوکیشن کو پکڑ کر کے اس کے اوقات کو بتا دیتا ہے۔ یا یہ کہ پھر کتابوں میں بھی سعودیہ کے اور مکہ اور مدینہ کے سال بھر کی تقویم لکھی ہوئی ہے، اس کی کاپی لے جائیے اگر موبائل سے نہیں کرنا ہے تو۔ لیکن اوقات معلوم کرنا ضروری ہے۔ غروب آفتاب کے بعد عموماً نکل نہیں جایا سکتا، سارا سب ٹائٹ ہوتا ہے، لیکن بھائی کوئی نکل بھی گیا تو اس کا مسئلہ ہے یہ۔ مزدلفہ کے میدان میں فجر کے اول وقت سے لے کر کے فجر کا وقت جو قضا ہونے یعنی طلوع آفتاب کا وقت، اس درمیان میں ایک لمحے کے لیے مزدلفہ کے میدان میں رہنا واجب، سوائے یہ کہ کوئی بیمار معذور جو بھیڑ کو برداشت نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے عذر کی وجہ سے یہ واجب چھوٹنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن عامتاً لوگ تندرست ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے۔ مزدلفہ کے بعد ہم پہنچیں گے کنکری مارنے کے عمل کے لیے، تو پہلے یوں 3 دن کنکری مارنا واجب ہے۔ اس میں پہلے دن ایک جگہ اور باقی 2 دن تینوں جگہ۔ اگر کوئی آدمی تینوں دن کی کنکری چھوڑ چکا، نہ 10ویں کو لگائی، نہ 11ویں کو، نہ 12ویں کو، یا اس نے بلا معیار شرعی کے کسی آدمی کو نائب بنا دیا، مجھے ڈر لگتا ہے تم میری لگا دینا، ایسا مینا میں بہت ہوتا ہے۔ کیا ڈر لگتا ہے؟ بھیڑ ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ میں بھی بعد میں بتاتا ہوں کب اجازت ہے کسی کو نائب بنانا۔ خیر، چھوڑ ہی دیا تو اس آدمی کے لیے تینوں دن کے بدلے میں ایک دم۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ پہلے دن زیادہ وہ تھکا ہوا تھا، اس نے کہا میں نہیں لگا تھا تم میری لگا دینا، بقیہ 2 دن 11-12 کو تو وہ جا کر کے خود اپنی کنکری مار کر کے آیا، 10ویں کو نہیں ماری، کسی کو کہہ دیا تھا یا کسی کو کہہ بھی نہ سکا، تو اس آدمی پر بھی اس آدمی پر جس نے تینوں دن کی کنکری کو چھوڑا ہے اس پر دم واجب ہے۔ اس آدمی پر جس نے ایک دن کی 7 کنکریاں یا ایک دن کی 21 کنکریاں ان سب کو چھوڑ دیا ہے، اس پر بھی ایک دم واجب ہے۔ اور اگر ایک دن جیسے پہلے دن 7 کنکری لگانی ہے، لگانے گیا تو صحیح وہ، لیکن اس کی 4 کنکریاں جو ہیں وہ گر گئی، لگی نہیں وہاں پر، اور اس دائرے میں اس سرکل میں گری نہیں، باہر گر گئی، ایسی 4 کنکریاں باہر گر گئی، اس پر بھی دم واجب ہے۔ اس لیے یہ واجب جلد بازی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹکرا کر کے میری کنکری کہاں جا رہی ہے، جلد بازی کریں گے تو پتہ نہیں چل سکتا۔ دوسرے تیسرے دن میں چونکہ 21 کنکریاں ہے، تو اگر 11 کنکریاں نہیں لگائی یا 11 کنکریاں باہر گر گئی تو اس پر دم واجب۔ اگر یہ 11 کیوں کہا جا رہا ہے اور ادھر 4 ہم نے کیوں کہا؟
کہ 7 ٹوٹل کنکری ہے پہلے دن کی، ان 7 میں سے زیادہ مقدار کہیں گے 4، کیونکہ ادھر 3 بچے گی، دم واجب۔ لیکن اگر زیادہ کنکری لگا دی، کم رہ گئی، 7 کنکریاں مارنی تھی پہلے دن، اس نے 4 لگا لی، 5 لگا لی، 3 نہیں لگی، 2 نہیں لگی، 1 نہیں لگی، تو ہر کنکری کے بدلے میں ہم مثال دے کر کے بات کرتے ہیں، 7 کنکریاں مارنی تھی، 6 کنکریاں جہاں جیسے جس مطابق مارنی تھی اس طرح لگ گئی، 1 کنکری باہر ہی گر گئی، تو اس 1 کے بدلے مار لے یا تو بھائی، اگر مار لیتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالکل کنکری وہ ماری نہیں، 1 کنکری، 1 صدقۃ الفطر کی مقدار لازم۔ دیکھیے جہاں دم ہے تو وہ صرف حرم میں، صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر کی مقدار ہے تو حرم کے فقراء کو بھی دے سکتا ہے اور اپنے وطن کے فقراء کو بھی دے سکتا ہے۔ 7 کنکریوں میں سے 3 کنکریاں چھوٹ گئی تو 3 کو مار لے، نہیں مار سکا تو 3 صدقۃ الفطر کی مقدار لازم ہوگی، اور صدقۃ الفطر کی مقدار وہاں آئے گی تو وہاں کے حساب سے آئے گی، تقریباً 20 ریال کے آس پاس۔ 3 کام میں ترتیب واجب ہے، جلد بازی کی وجہ سے ترتیب چھوڑی ہے تو ایسی صورت میں اصل پر بات رہے گی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ دم واجب ہے۔ اور اگر مان لو کہ بھائی کوئی واقع میں بیمار پڑ گیا ایسا کہ کسی کو کہہ نہ سکا، خبر نہ دے سکا کہ بھائی میری کنکری باقی ہے اور ہماری بات طے ہوئی تھی کہ 4 بجے کے آس پاس قربانی ذبح کریں گے اور میں ابھی کنکری مار نہ سکا ہوں، اس لیے میری قربانی نہ کی جائے، یہ خود بے ہوش جیسا ہو گیا تھا، تو افعل ولا حرج پر عمل کریں گے، صاحبین کے قول پر عمل کریں گے کہ ایسی صورت میں یہ مجبور آدمی ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات یہ بتا رہا تھا میں کہ کسی آدمی کو کنکری میں نائب بنانے کا معیار کب بنا سکتے ہیں؟ وہ آدمی جو پیدل یا سواری سے کنکری مارنے کی جگہ پر پہنچ نہ سکتا ہو اور ایسا بیمار معذور مجبور ہے کہ شریعت نے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، شریعت نے، ورنہ آج کل تو مارکیٹ میں یوں بھی شوق میں کرسی پر نماز ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ آخرت میں ان کی نماز ہوگی ایسا لکھا جائے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ کے طور پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں نمازی ہوں لیکن نمازی نہیں ہے، دیکھا دیکھی میں شوق میں کرسی پر، یوں بھی کرسی کے بہت جھگڑے ہیں، کرسی کسی کی بھی نہیں چھوٹتی، تو ذرا نماز میں واقع میں سچ مچ شرعی معیار کے مطابق اس کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہو رہی ہو، ایسا بیمار معذور ہو اور پیدل چل کر کے یا ویل چیئر پر یا سواری پر کنکری مارنے کی جگہ پہنچنے کی طاقت نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو وہ آدمی دوسرے کو نائب بنا سکتا ہے۔ نائب بنانے میں مرد عورت کا، عورت مرد کا، مرد کا، عورت عورت کی، سب شکلیں جائز ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت کا عمل، ایسے دوسرے دن تیسرے دن بھی کنکری کے متعلق یہ حکم ہو چکا۔ تیسرے دن یعنی 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب اگر اس کا مینا کے میدان میں ہو جاتا ہے تو اب چوتھے دن کی یعنی 13ویں کی کنکری مارے بغیر جانا مکروہ ہے، لیکن نکل جائے گا صبح صادق سے پہلے اور کنکری نہیں مارے گا تو اس پر دم واجب نہیں، لیکن اس میدان میں اگر صبح صادق ہو جاتی ہے مینا کے میدان میں 12ویں 13ویں کے درمیان کی رات پوری ہو کر کے صبح صادق ہو جاتی ہے تو اب کنکری مارے بغیر جائے گا تو دم واجب ہوگا۔ طواف زیارت ترتیب سے جو اعمال ہے وہ سارے ترتیب سے، سب مسائل نہیں کہہ رہا ہوں میں، موٹے موٹے چند مسائل آپ کو بتا دوں۔ طواف زیارت میں ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کی واپسی حج کے بعد فوراً ہو، وہ اپنی بیوی یا والدہ وغیرہ کے رمضان کے آس پاس میں جو حیض آیا ہے اس کی تاریخ
گھر جا کر کے پہلے نوٹ کر لیں. اگر ان کے دوبارہ حیض کا آنے کا وقت حج کے دنوں میں آ رہا ہے تو بہت چوکنا رہیں, اور اگر ایسا ہے تو ابھی سے ان کی حج کی وہ حیض کی تاریخ کو دوا کے ذریعے سے آگے پیچھے کچھ کروا لے. اگر 9 ذی الحجہ سے پہلے 9 ذی الحجہ یا اس سے پہلے ان کا حیض آنے کا امکان ہے اور پاک ہونے سے پہلے ان کا مدینہ جانا ہے یا انڈیا آنا ہے, تو ایسی صورت میں ان کے لیے مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اور وہ ابھی سے ہینڈل کرنا ہوگا. ماہر گائنک ڈاکٹر سے ملاقات کر کے پیریڈ کو آگے پیچھے کرنے کا. اس مرتبہ ہم نے اپنے دارالعلوم سے جو ماہنامہ چلتا ہے اس میں یہ مسائل بھی رکھے ہیں تاکہ حج میں جانے والی عورتوں کو وہ کام بھی لگے کہ کب وہ دوا کے ذریعے سے روکنے کے بعد پاک شمار ہوگی, کب نہیں ہوگی. خیر, اگر وہ بالکل پاک ہونے والی نہیں ہے, 9 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 کو ذی الحجہ کا 10 طواف زیارت کا ٹائم شروع ہے, اس سے پہلے ہی وہ حیض میں ہے تو اس سے پہلے طواف زیارت ہو نہیں سکتا, اور پاک ہونے سے پہلے اس کو انڈیا کے لیے نکلنا ہے, اور جب تک طواف زیارت نہیں ہوتا تب تک وہ عورت اپنے اس شوہر کے لیے جس کے نکاح میں ہے, اور اگر وہ طلاق دے دے یا وفات پا جائے اور دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے تو اس کے لیے وہ حلال نہیں ہونے والی. اس لیے وہ حاجی جن کو حج کے بعد فوراً اپنے وطن آ جانا ہے یا مدینہ چلے جانا ہے وہ ابھی سے اس کی فکر کریں. لیکن وہ حاجی جن کو حج کے بعد وہاں کافی رہنا ہے اور وہ قریب کے دنوں میں یا دور کے دنوں میں وہ حیض سے پاک ہونے ہی والی ہے, ان کو اپنی تاریخ کو آگے پیچھے کرانے کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. امی عائشہ بھی رو پڑی تھی, آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رونے کی کیا ضرورت ہے, تو بناتے آدم کے ساتھ, آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ لگی پڑی چیز ہے, کھول دو احرام, حج کی نیت کرو اور عمرہ کی قضا کر لینا. اس لیے اور جن کو بعد میں زیادہ رکنا ہے ان کو دوا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. کریں گے اور واقع میں وہ پاک ہی رہے گی تو پاکی کا حکم لگ جائے گا, لیکن نہ استعمال کرنا مناسب ہے. پرائے ملک میں جا کر کے یوں بھی وہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اور کبھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہے. اگر کوئی عورت, ذرا آپ لوگ اچھی طرح سمجھیے گا, اگر کوئی عورت 10 ذی الحجہ کو پاک ہے لیکن اس کو مینا پہنچ کر کے کنکری مارے بغیر یہ ہے کہ میں کنکری مارنے جاؤں گی, تو ایسی صورت میں کنکری مارنے کے لیے جانے آنے وغیرہ کے کام کاج میں حیض آ جائے گا, اور کنکری مارے بغیر طواف زیارت کرنے چلے جائیں گے تو پہنچ کر کے کم از کم 4 چکر تو لگ سکتے ہیں. ایسا عموماً زیادہ تر عورتیں اپنے حیض کے دنوں کے متعلق عادت والی ہوتی ہے. اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی وہ طواف زیارت کرنے اس وقت نہ گئی اور واقع میں اسی طریقے سے اس کو حیض آ بھی گیا, اور اب جب آیا ہے 10 کو, تو ایسی صورت میں وہ 12 کے غروب کے بعد ہی بن ہوگا تو ہی حیض ہے وہ, تو ایسی صورت میں دم ہوگا. اس لیے ایسی عورتیں جن کے یہ اس لیے میں نے کہا کہ ٹائم ٹیبل پہلے سے اپنی ماں بہنوں کا معلوم کر لیں. اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے عادت کے مطابق کہ شام ہوتے ہوتے حیض آ جائے گا اور ہم مکہ پہنچ کر 4 چکر تو لگا سکتے ہیں, تو کنکری مارنے, قربانی کے اور حلق کے عمل کو چھوڑ دیجئے, پہلے سیدھے طواف زیارت کرنے پہنچ جائیے. اور کر لیے 4 چکر لگا دیے اور حیض آ گیا, اب دم واجب نہیں ہوگا. 4 چکر ہو چکے ہیں, اب جب پاک ہوگی بقیہ 3 لگا دیں گے اور طواف زیارت شمار ہو جائے گا. 4 پہلے ہو گئے, 3 بعد میں ہو گئے. اگر کسی عورت کی عادت کے دن نہیں تھے لیکن 10 کو وہ پہنچ سکتی تھی, 4 چکر کم از کم لگا سکتی تھی, لیکن اس کے عادت کے دن بھی نہیں تھے اور اتنا وقت گزرا اور وہ حیض آ گیا, لیکن اس کے عادت کے دن نہیں تھے, اس کو خبر نہیں تھی, اچانک شروع ہو گیا,
اور وہ طواف زیارت کر نہیں پائی، تو ایسی صورت میں یہ جو تاخیر ہو جائے گی، اس تاخیر کی وجہ سے، لیٹ ہونے کی وجہ سے عورت پر دم واجب نہیں ہوگا۔ خوشبو کے مسائل، اور اسی خوشبو کے درجے میں، اس سے نیچے درجے میں لیکن خوشبودار پاؤڈر بھی ہے، سرپ پاؤڈر۔ اس لیے میں ادھر بھروچ میں کہا کرتا ہوں کہ حج کے 5 دنوں میں اپنے ساتھ میں جو مستورات ہو ان کو کہیے کہ سرف والی ڈول میں ہاتھ نہ ڈالے، ورنہ ریال والے جیب میں مجھے ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ اور ان کو سمجھانے کے لیے ایک آسان مسئلہ یہ ہے کہ تم ادھر ہاتھ ڈالو گے تو میرا ریال پر جائے گا، تو تمہاری خریداری کا نقصان ہو جائے گا، تو جلدی بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بلڈنگ پر پہنچ کر کے ہم لوگ چونکہ وہ ہینڈ واش کے عادی ہو چکے، اور پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ کمیٹی میں بھی، ہماری بلڈنگ میں بھی وہ واش بیسن پر بیچارے نے سیٹ کر رکھا تھا۔ بلڈنگ میں پہنچ کر جب تم واش روم میں جاؤ تو پنی نکال کر، تھیلی نکال کر اس کو گلا پہنا دینا، ورنہ ہماری عادت ہے روزانہ کی، استنجا کر کے نکلتے ہیں، ہاتھ ہینڈ واش سے صاف کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اس سے دھو لیتے ہیں، تو بے خیالی میں وہ ہو جائے گا۔ اس کے بجائے پہلے سے ہی ایک کالی تھیلی پہنا رکھی ہے تو دیکھ کر وہ تھیلی کہے گی کہ مجھ سے دور رہو۔ دوسرا ایک مشورہ پچھلے تجربات کی روشنی میں، کہ حج سے پہلے میقات کے باہر نہ نکلے، حج سے پہلے میقات کے باہر نہ نکلے۔ اور میقات کے باہر کا ہمارے اپنے ساتھیوں کا جو تعلق ہے وہ طائف جانا حرام نہیں ہے، لیکن نہ نکلے۔ مشورہ یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جن کا حج کا خاص ویزا ہوتا ہے وہی میقات کے اندر آ سکتے ہیں حج سے پہلے۔ جو حاجی طائف جاتے ہیں تو ان کو وہ روکتے ہیں، اور ان کو یہ محنت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے حاجیوں کو وہ 2-3 گھنٹے کے لیے سائٹ پر کر دیتے ہیں، تاکہ یہ بات مشہور ہو کر کے دوسرے آنا ہی بند ہو جائے۔ اس لیے طائف جانے کا شوق اگر ہے، اس نسبت پر ہے کہ ہمارے آقا وہاں تکلیف جھیل کر کے آئے تھے، تو جا سکتے ہیں، لیکن حج کے بعد جائیے۔ اور حج کے بعد جانے کے لیے طواف وداع کیے بغیر نہ جائیں۔ طواف وداع کیے بغیر میقات کے باہر جانا مکروہ تحریمی ہے، گرچہ واپس آ کر کے طواف زیارت کر دینے کی وجہ سے، طواف وداع کر دینے کی وجہ سے، طواف وداع کر دینے کی وجہ سے کوئی کفارہ وغیرہ اس پر رہے گا نہیں، لیکن مکروہ عمل نہ کریں۔ طائف کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ انڈیا اور مدینہ، اس معنی کر کے، احرام کے معنی کر کے۔ جیسے انڈیا سے کوئی آدمی مکہ کے ارادے سے جائے تو اس آدمی کے لیے احرام کے بغیر جانا منع ہے۔ طائف سے جب کوئی آدمی مکہ آ رہا ہے، حرم آ رہا ہے، تو طائف میقات کے باہر ہیں، احرام عمرے کا یا حج کا باندھنا واجب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں مستورات ہیں، تھی تو ہمارے ساتھ میں پاک، لیکن وہاں احرام کی نیت کریں، اس سے پہلے احرام کی نیت کرنے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے حیض آ گیا، اور ابھی پاک ہوگی، اس سے پہلے انڈیا ہے۔ اب ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس حالت میں طواف کر، عمرہ کر، ہم یہ کہیں گے کر لے گی تو دم واجب ہے، لیکن نہیں کیا، مدینہ چلے گئے یا انڈیا گئے تو واپس جاؤ، واپس جانا ہے اور عمرہ کرنا ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے یہ اچھی طرح معلوم کر لیں کہ واپس آ کر کے عمرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں۔ اگر عمرہ ادا ہونے کا امکان ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اور بغیر احرام کے آ نہیں سکتے۔ اگر بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے تو حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ،
مسجد عائشہ چلے جانے سے، جیرانہ جانے سے دم معاف نہیں ہوگا، طائف جاؤ واپس یا ذوالحلیفہ جاؤ. طائف تقریباً 100 کلومیٹر کے آس پاس ہیں اور ذوالحلیفہ 400 کلومیٹر ہے مدینہ کی طرف. میقات پر ہی جانا ہوگا، میقات پر جا کر وہاں احرام کی نیت کر کے پھر آؤ تو دم معاف ہوگا. اگر بغیر احرام سے طائف سے آ گئے اور مکہ میں یا مسجد عائشہ یا جعرانہ جا کر کے احرام کی نیت کر کے عمرہ ادا کر لیا تو عمرہ ادا ہو جائے گا، اور جو عمرہ واجب ہوا تھا میقات کے باہر سے آنے سے وہ نمٹ گیا لیکن دم واجب ہو گیا. اس لیے اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمارا پروگرام کے اندر ایک حصہ یہ بھی ہے، تو کسی کو بھی حج اور عمرے سے متعلق سوال جواب کرنا ہو تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک تو پرچی میں لکھ کر آپ پرچی پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال رکھیں کہ صاف صاف لکھے. جلد بازی میں آدھا ادھورا لکھ کر کے بھیجیں گے تو سوال سمجھ میں نہیں آئے گا. اور دوسرا طریقہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے، آپ تک مائک پہنچا دیا جائے گا، آپ زبانی طور پر مائک میں سوال کر لیں، انشاءاللہ یہاں سے جواب دے دیا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ کیا حج سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں اور طواف زیارت کب کرنا ہے؟ تو طواف زیارت حج سے پہلے نہیں ہوتا. طواف زیارت حج کے احرام کے بعد ہی ہوتا ہے اور 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے. 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے. اور پوری زندگی کر سکتے ہیں، لیکن 12ویں کی غروب آفتاب کے بعد کریں گے تو دم واجب ہوگا، اور نہیں کریں گے تو بیوی حلال نہیں ہوگی. انڈیا آ جائیں گے تو بغیر عمرہ کے احرام کی نیت کے اسی حالت میں پہنچنا ہے. اور کوئی؟ کسی کو کوئی سوال ہو تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. یہ اٹھا رہے ہیں، مائک دے دو بھائی. السلام علیکم. آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ جی آپ نے ابھی جیسے بھائی سب ساتھی سنیں، اس لیے کہ ایک ساتھی سوال پوچھے گا نا وہ ہم سب کے لیے کام کا ہے. جی آپ نے جیسا ابھی بتایا کہ اگر عورت کو حیض میں آنے کا خطرہ ہے تو ان کو پہلے طواف زیارت کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنکری مارنے نہیں جانا ہے. تو اس صورت میں اس کا جو محرم ہے اس کو بھی طواف زیارت کرنا ہوگا یا صرف وہ عورت کے لیے ہی اپلیکیبل؟ نہیں، وہ مرد بھی کر لے. ٹائم شروع ہو چکا ہے، مرد بھی کر لے. عورت کو اکیلے کو بھیج بھی نہیں سکتے، اور 2 مرتبہ جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان 3 کاموں سے پہلے طواف زیارت کرنے سے کوئی عذر نہ ہو تو بھی دم واجب نہیں ہوتا. ہاں، تو اس صورت میں اگر سیکوینس ٹوٹا ہے تو مرد کے اوپر بھی دم نہیں ہے، برابر؟ نہیں، دم نہیں ہے. جزاک اللہ. جی مزدلفہ پہنچنے میں اپنے صبح صادق نکل جاتے. مزدلفہ پہنچنے میں اگر مان لو دیر ہو گئی، جیسے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رات کے وقت میں پہنچے ہی نہیں اور صبح صادق مزدلفہ کے میدان سے پہلے ہی ہو گئی، تو ایسی صورت میں کوئی دم واجب نہیں ہوتا. البتہ مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کہ جب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب صبح صادق ہو جائے گی تو ایسی صورت میں مزدلفہ آنے سے پہلے ہی پھر آدمی پڑھ لے. لیکن ایسا نہیں کہ 10 بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، پہلے سے ہی 10 بج گئے تو لاؤ ہم تھک رہے ہیں تو ابھی مغرب عشاء پڑھ لو. نہیں، جب یوں محسوس ہو کہ اب صبح صادق ہو جائے گی، نماز قضا ہو جائے گی، تو مزدلفہ سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن مزدلفہ سے باہر اگر صبح صادق ہو جائے گی کوئی دم واجب نہیں ہوگا. بلکہ ان کے پوچھنے سے آگے کی میں بات کہہ دوں کہ بھئی آگے اتنا مجمع ہے وہ جا ہی نہیں سکتے تھے. مزدلفہ کے میدان کے باہر ہی طلوع آفتاب ہو گیا. مزدلفہ کا میدان تو آیا ہی نہیں، طلوع آفتاب ہی مینا کے مزدلفہ اور عرفات کے درمیان میں ہو گیا تو بھی اس پر دم واجب نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ واجب چھوٹنا اس کی اپنی کوتاہی سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ایک عذر ہے کہ بھیڑ بھاڑ ایسی ہے کہ وہ راستہ اس کے لیے کھلا ہی نہیں تھا. دم واجب نہیں ہوگا. جی وعلیکم السلام. جی سوال سمجھ گیا میں. جی تو بھی نہیں گنی جائے گی.
اس لیے بہت دور سے نہیں ماننے. آپ کہیں گے کہ مجھے کیسے دکھے گی کہ میری کنکری اندر گئی کہ باہر آئی؟ مطلب کسی بھی صورت میں وہ اندر ہی گرنی چاہیے. اندر گرنی چاہیے. جی. اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی تھوڑی صبر سے کام لے تو دائرے کے قریب پہنچ کر کے آرام سے مار سکتا ہے. جلد بازی نہ کرے. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنے مینا اور عرفات میں دھیان سے سنو بھائی, دھیان سے سنو. مینا اور عرفات میں 10th میں اگر اپنے نماز فرض پڑھتے ہیں تو عصر کا وقت صافائی کے حساب سے پڑھنا ہے کہ حنفی کے حساب سے پڑھنا ہے؟ نہیں, حنفی حساب کی کوشش کریں. ان کے ساتھ میں پڑھتے ہیں جب حرم میں تو کوئی حرج نہیں, وہ ٹائم صحیح ہے. لیکن جب ہم اپنے الگ پڑھیں گے تو پوری کوشش کریں کہ حنفی ٹائم کے مطابق پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ہم رجب میں عمرہ میں تھے تو والدہ کے ساتھ, ہم والد صاحب اور والدہ کے ساتھ ہم لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آئے تو راستے میں ہوٹل تھی تو ان کی عمر کا تقاضا تھا نا, ان کو ڈائبٹیز کی تکلیف تھی تو انہوں نے کھانا وانا کھا لیا ہوٹل میں. کوئی حرج نہیں ہے. مسجد عائشہ جب عمرہ کے احرام کی نیت کرنے جائیں تو راستے میں اگر ہوٹل آ رہی ہے اور اپنی ہوٹل یا دوسری ہوٹل ہو, کھانا کھائے یا اپنی ہوٹل پر جا کر آرام کر سکتے ہیں. اور دیر ہوگی عمرہ ادا کرنے میں, کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا. البتہ وہ ڈرنکس وغیرہ پینے میں احتیاط کریں, اگرچہ اس میں بھی ہمارے پڑوس ملک کے معتبر دارالفتہ کا فتویٰ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے. لیکن بچیں, گرمی کے دن ہے, بیچ میں رکنے, آرام کرنے, کھانے کی وجہ سے کوئی کفارہ واجب نہیں ہے. آپ لوگوں کو ایک مشورہ میں یہ دوں کہ شکر, اپنے گھر میں جو شکر ہوتی ہے اس شکر پر لیمبو نچوڑ کر کے 1-2 دن ہلا کر کے اس کو سکھا دو تو وہ ساری شکر نیبو والی بن جائے گی. پانی میں ملا کر پیتے رہنا, کوئی دم واجب نہیں, کوئی کراہت نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کسی کو پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, حج بدل کے بارے میں ذرا اصول ڈالیے. جی, حج بدل 2 ہے. ایک حج بدل وہ ہے کہ جس میں کسی آدمی نے مرنے سے پہلے یا اپنی حیاتی میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ جا نہیں سکتے تھے, یا وفات پا گئے اور وفات سے پہلے انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میرا حج بدل کرانا. اس میں تو آدمی نیت کرے گا تو نیت کرتے وقت ہی یوں کہے گا لبیک اللہم لبیک, پوری لبیک پڑے گا, اور اس آدمی کا نام لے گا یا نیت کرے گا کہ اس کی طرف سے میں لبیک کہہ رہا ہوں. اعمال سارے جیسے حج کے جو بتائے اسی طرح کرے گا. البتہ یہ جو مان لو یہی بھائی جو پوچھ رہے ہیں ان کو کسی نے اسی طریقے سے ذمہ داری دی تھی اور وہ حج بدل کرنے جا رہے ہیں تو حج تو وہ کریں گے. شروع میں ایک فرق ہو گیا کہ نیت کریں گے کہ میں فلاں صاحب کی طرف سے جنہوں نے حج بدل کی ذمہ داری دی ہے میں حج کر رہا ہوں, لبیک اللہم لبیک. اعمال سارے وہی ہے. 10ویں ذی الحجہ کو جو قربانی کریں گے تمتع قران کی وجہ سے تو وہ قربانی اپنی کریں گے. ہلو. اور دوسری ایک بات, اور دوسرا اگر کسی نے اپنا فرض حج تو کر لیا ہے اور نفل کے لیے بھیج رہا ہے, یا یہ کہ ماں باپ میں سے کوئی وفات پا چکے, وہ اپنا حج ادا کر چکے تھے یا ان پر فرض ہی نہیں تھا اور اولاد چاہ رہی ہے کہ میں حج بدل کروں, یہ حقیقت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول مفتہ بھی ہے اس کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ یہ حج اپنی کر رہا ہے, ثواب ان کو پہنچا رہا ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک سیدھا کر دو ایسا. اچھا. زندوں کا حج بدل کر سکتے ہیں؟ ہاں, زندوں کا بھی کیجئے, کسی کا نہ ہو تو میرا ہی کر لیجئے. حج بدل زندوں کا بھی ہوتا ہے اور طواف بھی وفات شدہ مسلمانوں کے بھی ہوتے ہیں اور زندہ مسلمانوں کے بھی ہوتے ہیں, اور زندوں کا کیجئے گا, اس میں ہم سب کا بھی نیت کر لیجئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حج بدل کر سکتے ہیں؟ جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو آدمی پہلے اپنا فرض ادا کر لے اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے حج کرے ان کی طرف سے بدل کرنے کے لیے, قیامت کے میدان میں, حدیث شریف میں قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیا تو نے میری طرف سے لبیک کہہ کر کے حج کیا تھا؟ کہ جی ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا ہاتھ پکڑ, اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 10ویں ذی الحجہ کو صبح کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جی, 10ویں ذی الحجہ کے
माइक है ना, ये गोला हिस्सा वो मुंह की तरफ कर दीजिए। जी ऐसे। 10 नहीं, प्रॉब्लम है। ये आ रहा है, दूसरा माइक आ रहा है, वो दूसरा माइक आया, उसको लीजिए। 10वीं ज़िलहिज्जा के दिन सुबह शादी के बाद कंकरी मारने का शुरू हो जाता है। जी ज़्यादा रस हो जाने की वजह से अगर असर की नमाज के बाद हम कंकरी मार सकते हैं तो उसके बाद हमें कुर्बानी करनी है और हमें कसर करनी है। जी। 10वीं ज़िलहिज्जा को भीड़ की वजह से कंकरी मारने में देरी हो तो उस देरी के बाद उसके बाद कुर्बानी करवाए। और उसका आसान तरीका यही है कि जिसको कुर्बानी का जिम्मेदार बनाओ उसको बार बार फ़ोन नहीं करने के, उसको कहने का कि भाई मैं इत्मीनान से कंकरी मार लूँगा, उसके बाद तुमको कहूँगा, क्योंकि उसको फुर्सत भी नहीं है। वहाँ जो कुर्बानी करने वाले ज़िम्मेदार है वो भी चाहते हैं कि लोग जल्दी ना मचाएं। खुद इस मरतबा जब हम मदीना पहुँचे थे तो हमारे उलमाए देवबंद से जो फारिग थे, ऐसे 1-2 आलिम हमारी बिल्डिंग पर आए और उन्होंने कहा कि लोग 100 200 कुर्बानियाँ देते हैं, हमारी तो 2 दिन तक चलती रहती है और लोग मचाते रहते हैं शोर। और हकीकत यह है कि जब ज़्यादा फ़ोन करते हैं ना तो नहीं होते तो भी कहते कि हो गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। 10वीं के अंदर रमी का टाइम चालू हो जाता है, उसके बाद कंकरी मारने के बाद कुर्बानी करने के बाद आदमी रूम पर जाकर आराम करके। हाँ, वही मैंने जो कहा था वही हुआ। बिल्डिंग याद आएगी, मुझे भी याद आती थी। 10वीं ज़िलहिज्जा को, मैं बुरा ना माने, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, 10वीं ज़िलहिज्जा को कंकरी मारकर कुर्बानी हो गई। अब हम चाहें कि हलक कसर करके तवाफ़ ज़ियारत करने जाएं, बिल्डिंग पर आराम कर लें, या आराम करें फिर तवाफ़ ज़ियारत करने जाएं, या आराम करें फिर मीना पहुँच जाएं, उसकी वजह से कोई दम कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता जिसका ओल्ड मीना में खेमा है, ओल्ड मीना में खेमा है। ओल्ड मीना का मतलब ये कि वाकई में जो पुराना मीना है, और एक मुज़दलिफ़ा में भी खेमे हैं। मुज़दलिफ़ा में जिनके खेमे हैं वो बिल्डिंग पर चले जा सकते हैं, उनकी यूँ भी सुन्नत नहीं यूँ भी सुन्नत नहीं है। लेकिन जिनका पुराना मीना में खेमा है उनको कोशिश करनी चाहिए कि बिला वजह वो अपने खेमे को छोड़ करके कहीं और न जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल नफल तवाफ़ के रिगार्डिंग है। जी, नफिल तवाफ़ के रिगार्डिंग मेरा सवाल है। अभी जैसे मेरी उम्रा की नीयत अभी की है, मैंने उम्रा की नीयत करने के बाद मेरा जो फ़र्ज़ तवाफ़ है वो मैंने कर लिया। अभी मेरा हलक होना बाकी है। अब हलक होने से पहले मैं मताफ़ के एरिया के अंदर मैं तवाफ़ कर सकता हूँ? जैसे सऊदी एरिया गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाया है कि मताफ़ के अंदर वही कर सकता है तवाफ़ जिसकी उम्रा की नीयत हो, एहराम की हालत में हो। जी, तो वो हाँ। और तवाफ़ भी अगर हलक करने से पहले, एहराम खोलने से पहले दूसरे नफली तवाफ़ करने हो तो कर सकते हैं, उसकी वजह से कोई हरज नहीं है। अलबत्ता एहराम बाकी होगा तो उस दरमियान में ज़िम्मेदारियाँ बरकरार रहेगी, बाल वगैरह की ये सारी ज़िम्मेदारियाँ बरकरार रहेगी। और रही बात ये कि सऊदी ने कहा है तो ठीक है, लेकिन दूसरे औकात में भी मेरा यही लिबास है, कुर्ता पायजामा अल्लाह ने आसमान से ऐसा सिलाया वो उतारा नहीं है, तो वही मेरा लिबास है। 2 चादरें यूँ पहन करके बांध करके सुबहान अल्लाह बिस्मिल्लाह चले जाने का, करते रहने का। गैर महरम का तवाफ़ कर सकते हैं। एक आदमी बतौर मिसाल के कोई अजनबी औरत है, वो हमारा तवाफ़ करना चाहती है, और हम अपने रिश्तेदारों में बहुत सी औरतें होती है जिनके साथ में हमारी रिश्तेदारी है, लेकिन हमारे लिए रिश्ते निकाह हलाल है, हराम नहीं है। तो उनका तवाफ़ कर एक दूसरे को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए तवाफ़ कर सकते हैं। रमी का नाइब बनाने के मुतल्लिक अभी मैंने बता दिया कि ऐसा माजूर हो कि जो पैदल सवारी से कंकरी मारने की जगह पहुँच न सकता हो और बैठकर नमाज़ पढ़ने की उसको इजाज़त हो, ऐसा शख्स दूसरे को नाइब बनाए तो वाजिब भी अदा हो जाता है, दम वाजिब नहीं होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो भाई, सब ध्यान से सुनो। मेरा और मेरी अहलिया का थोड़ा हज में जाने का मुश्किल हो रहा था। मेरा और मेरे अहलिया का थोड़ा हज में मुश्किल हो रहा था, तो मेरी अहलिया हज का सीखने के लिए मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब के घर पे जाती थी। तो मुफ्ती साहब के घर में से ऐसा बताया कि आप मेरी अहलिया को कि आप एक मन्नत का तवाफ़ मान लो तो आपके जो मसाइल है इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो मेरे मसले तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए। तब ये मन्नत का तवाफ़ वाजिब है, और वहाँ पर जाकर खुदा न खासा अगर भूल जावे या नहीं करते तो कुछ उसमें दम लगता है क्या है? वो मन्नत का तवाफ़ वाजिब है, इसलिए
بھول جائے تو ڈائری میں ابھی سے لکھ لیں کہ بھئی طواف منت کا مجھ کو کرنا ہے، 1 کرنا ہے یا 2 کرنے، کتنے واجب ہوئے ہیں. اگر جس کسی نے بھی ایسا اپنے کسی جائز کام کو مانا تھا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو مجھ پر 1 طواف واجب، تو وہاں پہنچ کر کے اپنا عمرہ، اپنا حج، اس کے علاوہ بہت سے طواف کرنے کا موقع ملے گا. اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ یہ کام واجب ہے، مجھے کرنا ہے، اور اس نیت سے کر لیں. بھولا ہوا بھی یاد آ جائے گا، انشاءاللہ کرنا واجب رہے گا. جس پر حج کے بنا قربانی فرض ہوتی ہے اسے حج کی قربانی اور اپنے وطن میں بھی قربانی کرنی چاہیے. ہاں، حج کی قربانی جو تمتع قران کی واجب ہے وہ وہیں ہوگی. اور صاحب مال ہونے کی وجہ سے، مالدار ہونے کی وجہ سے جو قربانی حج میں نہ جانے والے بھی اپنے وطن میں کرتے ہیں، تو وہ اگر ان دنوں میں مسافر نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، چاہے وہاں کرے یا یہاں کسی کو وکیل بنا کر کے جائے. جی، یہ سوال پوچھ رہے ہیں کوئی اور، آپ مائک تیار کریں اتنی دیر، کہ کیا طواف وداع صرف عمرہ کرنے والے لوگوں کے بھی کرنا ضروری ہے؟ حج میں طواف وداع ہوتا ہے، عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف وداع نہیں ہوتا ہے. حاجی صاحب مکہ میں جب قربانی کریں گے تو ان کی انڈیا میں بھی قربانی کرنی پڑے گی؟ یہی میں نے بھی کہا کہ صاحب مال ہے، مالدار آدمی ہے، تو وہ اگر ان دنوں میں مسافر نہیں ہے تو اس کے لیے وطن میں بھی جو قربانی تھی وہ رہے گی، چاہے وطن میں کرا دے چاہے وہاں کرا دے، وہاں کر لے خود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا سوال یہ تھا کہ مینا میں اور مزدلفہ میں جب ہم خیمے میں نماز پڑھیں گے تو ہم آپس میں جماعت بنا کے نماز پڑھیں یا پھر اپنی اپنی پڑھنی ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں جماعت کی فضیلت بھی ملے گی. اب رہا مسئلہ یہ کہ وہ تو آپ کا جواب ہو گیا کہ کتنی پڑھنی ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. 4 پڑھے کہ 2 پڑھے؟ 2 شکلیں ایسی ہے کہ اس میں کسی عالم کا، کسی مفتی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. نمبر 1، وہ حاجی جو 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں لے جانے سے پہلے، جس کے مکہ پہنچ کر کے 15 دن پورے ہو چکے ہیں، وہ حج کے دنوں میں 4 رکعت پڑھے گا. نمبر 1، اس میں کوئی اختلاف نہیں. نمبر 2، وہ حاجی جس کے مکہ میں اور حج کے دن سب ملا کر کے 15 دن نہیں ہو رہے ہیں، وہ حاجی مکہ میں بھی اپنی الگ نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی تو حج میں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی اور وہ خود امام بنا تو 2 رکعت پڑھے گا. اگر اپنے امام کے پیچھے پڑھے گا تو وہ جو پڑھائے گا، 2 پڑھا رہا ہے وہ مسافر ہے تو اس کی بھی 2 ہے، اس کی بھی 2 ہے. اور وہ مقیم ہے اور وہ 4 رکعت پڑھا رہا ہے تو مقیم امام کے پیچھے مسافر 4 رکعت پڑھتا ہے. لیکن اپنی نماز الگ پڑھنے کا موقع آ جائے، اور ایسا حاجی جس کو مکہ میں بھی 15 دن نہیں ہوئے ہیں اور حج کے 5 دنوں کو ملاتے ہوئے بھی 15 دن پورے نہیں ہو رہے ہیں، وہ حاجی مسافر تھا، مسافر ہے. البتہ وہ حاجی جس کے مکہ میں 15 دن نہیں ہوئے لیکن حج کے دنوں کو شمار کرتے ہوئے اس کے 15 دن ہو جاتے ہیں، ایسے حاجیوں کے متعلق ہمارے علماء دیوبند کے دونوں رجحان ہیں. اس لیے آپ جن علماء کرام کی تابعداری میں چلتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ اور مینا مکہ کا محلہ ہے، تو ان کے اعتبار سے وہ ایک ہی شہر کا الگ الگ کونے میں کچھ دن یہاں کچھ دن وہاں رکے تو ٹوٹل کا اعتبار ہوگا. اور وہ علماء ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ مینا اور مزدلفہ الگ جگہ ہے، مکہ الگ شہر ہے. تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی بڑا شہر اور اس بڑے شہر کے پاس میں قریب میں 1-8 کلومیٹر پر چھوٹا سا گاؤں ہے، تو وہ گاؤں الگ ہے یا الگ ہے، تو پھر وہ الگ الگ شمار ہوگا. السلام علیکم. اتنا بڑا شہر، اتنے بڑے علماء ہیں، میرا کیا رجحان؟ میرا رجحان بروج کے لیے. وعلیکم السلام. 1 منٹ. مطاف کے اندر عمرے کے بنا احرام پہن کر داخل ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. زبان سے نہیں کہنے کا کہ میں احرام میں ہوں، کوئی پوچھے زبان سے، لیکن وہ لوگ بھی بہت چالاک ہیں، موزے نہیں پہننے کے، موزے مطاف میں اتر کر پہننے کے. ان کو معلوم ہے کہ موزے احرام میں نہیں پہن سکتے، اس لیے روک ٹوک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے موزے مطاف میں اتر کر پہن لینے کے، کیونکہ اپنے احرام میں تو ہے نہیں، اپنے تو خالی لباس چینج کیا ہے.
مسافر کے مسائل مختصراً ابھی میں نے کہہ دیا. وہ عورت ناپاکی کی حالت میں حرم شریف میں جائی شکے صرف کعبہ نے جوانی نیت ہے حرم شریف میں نہیں جا سکتی. وہ اس کو باہر صحن میں رہنے کا, باہر صحن میں بیٹھنے کی آج کل جگہ نہیں ہے, وہ بیٹھنے نہیں دیتے. پہلے ایسا تھا کہ بہت اطمینان سے بیٹھنے دیا جاتا تھا, البتہ اب نہیں بیٹھنے دیا جاتا. صرف دیکھنے کی نیت سے بھی حیض نفاس کی حالت میں عورت مرد جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. جی. اور احرام کی چادر ہے, جی, اگر پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے احرام کی چادریں پہن کے عمرہ کی یا حج کی نیت کر لی, لیکن اب یہ جو چادر پہنی تھی وہ ناپاک ہو گئی یا اس کے اوپر داغ لگ گیا اور دوسری چادر اب بدلنا چاہ رہا ہے, لیکن اس چادر پہ بھی پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہے, تو کیا استعمال کر سکتے ہیں وہ چادر؟ نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ہم مشورہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی اپنی احرام کی چادریں سادے صابو وغیرہ سے دھو لو, اس لیے کہ احرام کو پہننے سے پہلے اپنی خوشبو لگانے کا ہے. یہ خوشبو والی چیز پہننا ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو شخص حج قران کرنے والے ہیں, جی, وہ حج کی صحیح 8 ذی الحج سے پہلے کر سکتے, اور اگر کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے طواف کرنا ضروری ہے؟ یہ چیز ہی باقی تھی. اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا. حج قران کرنے والے بیت اللہ پہنچ کر کے پہلے وہ عمرہ ادا کریں گے, طواف اور صفا مروہ کی سعی, یہ ان کا عمرہ پورا ہوا. اس کے بعد ایک طواف سنت ہے اور وہ ہے طواف قدوم. طواف قدوم وہ کریں گے. طواف قدوم کے بعد حج کی واجب سعی ادا کر سکتا ہے اور کرنا افضل ہے. اور جب طواف قدوم کے بعد حج کی واجب سعی کرنے والے ہیں تو اس کو پھر تیسرا اور طواف, ایک طواف عمرے کا کیا, ایک طواف قدوم کا, تو تیسرا اور طواف کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طواف قدوم کے بعد حج کی واجب سعی ادا ہو جائے گی. اور پھر کیا کرے گا, وہ احرام میں باقی رہے گا. حج کی واجب سعی کرے کہ نہ کرے, عمرہ کرنے کے بعد سنت ہے کہ طواف قدوم کرے. طواف قدوم کرے کہ نہ کرے, حج کے عمرہ کے ادا کرنے کے بعد جب تک حج پوری نہیں کرے گا, 10ویں ذی الحجہ کو کنکری مار کر قربانی کر کے حلق قصر نہیں کرے گا, تب تک اس کا حج اور عمرے کا احرام باقی رہے گا. حج افراد کرنے والا پہنچ کر کے طواف قدوم کرے گا سنت. طواف قدوم کرنے کے بعد اس کے لیے حج کی واجب سعی ادا کرنا جائز ہے. افضل یہ ہے کہ ابھی نہ کرے, 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کے بعد کرے. چاہے یہ طواف قدوم کر کے سعی کرے نہ کرے, طواف قدوم کرے نہ کرے, گھر سے جب کہ حج کا احرام کی نیت باندھ کر کے گیا ہے وہ احرام میں, حج کے احرام میں رہے گا. حج کرے گا 10ویں ذی الحجہ کو کنکری مار کر, اس پر قربانی واجب نہیں ہے, کرنا چاہے کرے, حلق قصر کر کے وہ اپنا احرام کھولے گا. جی. السلام علیکم. ذوالحلیفہ سے قران کر سکتے ہیں؟ یعنی یہاں سے پہلے گئے ہیں اور پھر مدینہ گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب راجح ہے, اس لیے وہ حاجی جو یہاں سے مکہ گیا, عمرہ ادا کیا اور پھر مدینہ جانا ہوا اور مدینہ سے آ رہا ہے تو وہ قران نہ کرے, بلکہ عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے اور مکہ پہنچ کر کے حج کا پھر احرام باندھے. اور مولانا نے اچھا سوال پوچھا کہ اب یہ قران کرنے والا اور افراد کرنے والا, اس کو اپنے طواف میں استباء اور رمل, تو وہ جو پہلا طواف کر رہا ہے, ہم پہلے الگ الگ کر دیتے ہیں. طواف وہ قران کرنے والا عمرے کا طواف کر رہا ہے تو عمرے کا طواف کرے گا. اس عمرے میں رمل اور استباء, رمل یعنی 3 چکر چھاتی نکال کر چلنا, استباء یعنی 7 چکر میں کندھا کھلا رکھ کر کے چلنا, یہ کرے گا. اور جب وہ طواف قدوم کرے گا تو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لے کہ مجھے طواف قدوم کے بعد حج کی واجب صحیح کر لینی ہے یا نہیں کرنی ہے. اگر وہ حج کی واجب صحیح کرنے والا نہیں ہے, البتہ طواف قدوم کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں اب اس طواف میں, طواف قدوم میں رمل اور استباء نہیں کرے گا. اور طواف قدوم کے بعد حج کی واجب صحیح کرنے والا ہے
تو ایسی صورت میں طواف قدوم میں بھی رمل اور استباء کرے گا. ایسے ہی مفرد بالحج اکیلا حج کرنے والا اب وہ پہنچ کر کے طواف قدوم کر رہا ہے, افضل اس کے لیے حج کی واجب صحیح طواف زیارت کے بعد ہے. اگر وہ افضل کے خلاف بھی کرنا چاہتا ہے کہ میں طواف قدوم کے بعد ہی حج کی واجب صحیح کر لوں تاکہ اس دن تھکاوٹ میں مجھے صحیح نہ کرنا پڑے, تو کوئی حرج نہیں, وہ اس طواف میں بھی رمل اور استباء کرے گا. اسی لیے وہ ابھی ایک بات جو کہہ رہا تھا کہ 10ویں ذی الحجہ کو, پہلی مجلس میں 10ویں ذی الحجہ کو کنکری مارنے کے بعد طواف زیارت کرنے والے حاجی عموماً 2 قسم کے ہو جاتے ہیں. ایک حاجیوں کی وہ جماعت ہے اور زیادہ تر یہی ہے کہ ان کا احرام کھل چکا ہے اور سیے ہوئے کپڑے پہن کر کے وہ آ رہے ہیں. ان کی اگر حج کی واجب صحیح باقی ہے تو سادے کپڑوں میں ہیں, اس لیے استباء تو ہوگا نہیں, البتہ صحیح باقی ہے تو وہ جو طواف زیارت کرے گا اس طواف زیارت میں رمل کرے گا. اور اگر جیسے افراد کرنے والا اپنے طواف قدوم کے بعد اور قران کرنے والا اپنے طواف قدوم کے بعد حج کی واجب صحیح کر چکا ہے تو یہ حاجی جب طواف زیارت کرے گا تو وہ رمل نہیں کرے گا. دوسرا حاجی وہ جو ابھی احرام کھول چکا ہی نہیں ہے, اس کی ابھی قربانی وغیرہ باقی ہے اور وہ طواف زیارت کے لیے پہنچ رہا ہے تو احرام میں جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی اسی طرح اگر حج کی وہ واجب صحیح پہلے نہیں کر چکا تو اس حاجی کے لیے اپنے اس طواف زیارت میں جو ابھی احرام کی حالت میں کر رہا ہے استباء بھی کرے گا اور رمل بھی کرے گا, اور اگر صحیح کر چکا ہے تو اب رمل اور استباء نہیں کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حج بدل کے اندر قربانی حاجی کی کرنی ہے یا جو بدل کر رہا ہے اس کی, یہ دونوں کی کرنی ہے؟ نہیں, جو صرف حج کرنے پریکٹیکلی حج کر رہا ہے عملی حج وہ اپنی نیت سے قربانی کرے گا. جس کی حج ہو رہی ہے اس کی قربانی نہ یہ کرے گا نہ اس کی طرف سے نیت کر کے کرے گا. جی شکریہ. اچھا حاجی صاحب بام لگا سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟ کیا فرمائے؟ بام جو لیکوڈ ہوتا ہے نا جیل, ہاں کبھی ہاتھ پیر دکھتے ہیں تو اس میں لگا سکتے ہیں احرام میں؟ بام, اچھا وکس بام, اس میں ایک قسم کی خوشبو ہے, اس سے پرہیز کرنا ہے. احرام کی حالت, عمرہ کے احرام کی حالت میں کعبہ شریف پر ہاتھ لگانے سے خوشبو کا احساس نہیں ہوا, دم واجب ہوگا نہیں ہوگا. ایک ہے خوشبو لگنا اور یعنی عطر لگنا, اور ایک ہے عطر کسی جگہ لگا ہوا تھا تو وہاں سے اس کی بو کا محسوس ہونا, 2 چیزیں الگ الگ ہیں. اگر عطر لگ رہا ہے تو ایسی صورت میں عطر کا حکم لگے گا کہ کم تھوڑی مقدار میں لگا تو صدقۃ الفطر کی مقدار, تھوڑی مقدار میں لگا بار بار لگا تو دم, یا زیادہ مقدار میں لگا دم. لیکن خوشبو لگی تھی کافی پہلے کسی نے لگائی ہوگی اور ہمیں ہاتھ پر یا کپڑے پر خوشبو نہیں لگ رہی ہے, اس کی بو لگ رہی, مہک, تو مہک کی وجہ سے کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا. حج سے پہلے میقات نہیں چھوڑنا ہے. ٹور والے حج سے پہلے مدینہ لے جاتے ہیں, اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ لے جائے گا, اس کے ساتھ میں چلے جائیں گے. وہ قافلے کو, ادھر سے آنے والے قافلے کو بھی وہ چیک تو کریں گے کہ واقعی میں ان کے پاس حج کا ویزا ہے کہ نہیں ہے. اب جب وہاں سے آئیں گے تو ابھی جیسے اس بھائی نے پوچھا, عمرے کے احرام کی نیت کر کے عمرہ ادا کریں گے اور پھر ایک آدھ دن کے بعد فوراً حج کی نیت بھی آ جائے گی. طواف کرتے وقت چپل پہن سکتے ہیں, ادب کے خلاف ہے, لیکن کوئی مجبوری ہے کسی آدمی کو پیر کی تو پہن سکتے ہیں, لیکن ان چپلوں کو ذرا صاف رکھ لے یا یہ کہ چپل ہی الگ رکھے. میں حج کر چکا ہوں, اب میرے محروم والد کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں, بہت مبارک ہو. نیت کس طرح کریں؟ والد نے اگر کہا نہیں ہے اور اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو وہ اپنی نیت سے حج کر لیں, اور والد کے لیے ثواب ہے. جو اولاد اپنے مال سے اپنے ماں باپ میں سے کسی کے لیے حج کرتی ہیں, حدیث شریف میں حضرت شیخ زکریا نے بھی نقل فرمائی ہے, اس کو 10 حج کا ثواب ملتا ہے. 10 حج اس کے لیے ہو جاتی ہے, ایک اس کے ماں باپ کے لیے, 9 اپنے. تو نیت اپنی کریں گے, ثواب بعد میں ماں باپ کے لیے پہنچائیں گے. حج بدل کرنے والا حج تمتع کر سکتا ہے. آج کے زمانے میں تمتع بھی کر سکتا ہے, قران بھی کر سکتا ہے. مفتی شبیر صاحب نے اس کو تفصیل سے انوار مناسک میں لکھ رکھا ہے. مجمع سے درخواست ہے کہ
جب سوال جواب کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تو پیچھے کی طرف سے بہت شور کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے سوال سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، جواب دینے کی وجہ سے لوگ جواب صحیح سے سن نہیں پاتے سب، تو خاموشی بنائے رکھے، سنجیدگی بنائے رکھے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، عمل کرنے کا ٹینشن مت لینا۔ کسی صاحب نے پوچھا، صحیح اپنی جگہ پر، تمتع کرنے والا حج سے پہلے حج کی صحیح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تمتع کرنے والے کا مطلب یہ کہ عمرہ ادا کر کے اپنا احرام کھول چکا اور پھر حج میں جانے سے پہلے حج کی واجب سعی، حج کی واجب سعی تمتع کرنے والا کرنا چاہے تو پہلے وہ حج کے احرام کی نیت کرے، اور حج کے احرام کی نیت کرنے کے بعد ایک نفلی طواف کرے اور پھر حج کی واجب سعی ادا کر لے۔ ایسا کرنا افضل نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایسا کرنا نہیں ہے، لیکن کرنے کے لیے یہ دو شرط ہے۔ نمبر ایک، پہلے حج کے احرام کی نیت کر لے، بغیر احرام کی نیت کے وہ چاہے کہ میں صحیح کر لوں وہ نہیں ہوگی، اور احرام کی نیت کر چکا اور ڈائریکٹ خالی صحیح کرے تو بھی نہیں ہوگی۔ احرام کی نیت کرے، ایک نفلی طواف کرے اور پھر صحیح کرے۔ حلاق اگر حلق سے پہلے پانی لگا رہا ہے اور کچھ بال جڑے تو اس پر دم لگے گا؟ نہیں لگے گا، کیونکہ ٹوٹل جاڑنے ہیں تو کچھ جڑ گئے، ٹوٹل جاڑنے تھے اس میں سے کچھ جڑ گئے، حجام کو کم محنت میں مزدوری مل گئی۔ دوسرے اور تیسرے دن کی رمی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دوسرے تیسرے دن یعنی 11ویں 12ویں کی رمی کا وقت ظہر کے شروع وقت سے صبح صادق تک، ظہر کے شروع وقت سے صبح صادق تک۔ وقت سے پہلے کر لی تو دم واجب ہوگا یا نہیں؟ وقت سے پہلے کر لی اور پھر وقت میں 2 مرتبہ نہیں کی تو دم واجب ہوگا۔ اور پہلے دن جو ہوتی ہے 10ویں ذی الحجہ کو جو رمی ہوتی ہے وہ صبح صادق سے ہوتی ہے۔ جو حاجی 10ویں اور 9ویں کے درمیان کی رات میں مزدلفہ چھوڑتے ہیں، وہ بہت سے لوگ کنکری مار کے رات میں ہی آ جاتے ہیں، ان سب پر دم واجب ہوتا ہے، یا تو صبح میں جا کر کے دوبارہ کریں ورنہ دم ادا کریں۔ مکہ میں پہلے 15 دن ہو گیا اور مدینہ کے بعد ریٹرن میں حج ہے تو اس میں نماز قصر ہوگی۔ اب وہ 15 دن ہو گئے اور ٹوٹل مدینہ سفر اگر 40 دن کا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب 25 دن باقی ہیں، 20 دن باقی ہیں، تو اب وہی اختلاف والی بات آ جائے گی کہ اگر حج سے پہلے وہ حج سے پہلے جو پہلے مرتبہ 15 دن رکے تھے وہ چھوڑ دو، مدینہ جا کر جب آئے ہیں تو وہ اگر 15 دن تو رکے گا نہیں، کیونکہ مدینہ کے 8-10 دن نکل گئے، 15 دن یہ 25 چلے گئے، اور اب کتنے بچے؟ 15 بچے، اور ان 15 میں کچھ دن کے بعد حج ہے، تو ہمارے اپنے اعتبار سے تو عموماً وہ مسافر رہے گا۔ البتہ کون سی تاریخ ہو تو نمبر ابھی بول دیتے ہیں ہمارا، بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ اگر اہلیہ ایئرپورٹ سے حیض میں ہے اور اچھا ہاں اگر کوئی عورت یہاں سے چلتے وقت حیض میں نہیں تھی یا یہاں سے چلتے وقت ہی حیض میں تھی اور انہوں نے یوں سمجھا تھا ہم پاک ہو جائیں گے، عمرہ کی نیت کر لی، پھر حج کے وقت میں حج کی نیت کریں گے، اب حج میں جانے کا وقت آ گیا 8ویں ذی الحجہ یا 7ویں ذی الحجہ کو، تب تک وہ پاک نہیں ہوئی، تو حضرت عائشہ والی شکل، حضرت عائشہ کو ایسا ہی ہوا تھا، عمرہ ادا کرنے سے پہلے حج میں جانا ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ عورت اپنے عمرہ کے احرام کو کینسل کرے گی۔ اور کینسل کیسے کریں گے؟ احرام کی حالت میں جو کام منع ہے، جیسے بال کاٹنا تو وہ ناخن کاٹنا، ان میں سے کوئی کام کر کے نیت کر کے اپنے احرام کو کھول دے گی، اور 2 مرتبہ وہ حج کے احرام کی نیت کرے گی اور پھر حج ادا کر دے گی۔ حج ادا کرنے کے بعد وہ اپنے اس عمرہ کی قضا کرے گی، قضا کرنے کے لیے مسجد عائشہ یا جعرانہ کسی جگہ جا کر کے احرام کی نیت کر کے آئے گی۔ اور حضرت عائشہ کو ایسا ہی ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کے ساتھ، حضرت ابوبکر کے بیٹے کے ساتھ ان کو تنعیم پر بھیجا تھا اور وہاں سے وہ نیت کر کے آئی تھی، اس لیے اس جگہ کی مسجد کا نام مسجد عائشہ پڑا ہے۔ نیت کر کے آ کر کے
اپنے اس عمرہ کو جو پہلے کی نیت کیا تھا اور ادا نہیں کر سکے اس کی قضا کرے گی، اور احرام شروع کر کے بغیر ادا کیے ہوئے کھول دیا تھا اس کا دم ادا کرے گی، اور تمتع اس کے لیے ہونے والا تھا وہ تمتع ختم ہو گیا، تمتع کی قربانی معاف ہو جائے گی. یہی تو پوچھا نہیں. جزاک اللہ. 11ویں کی رمی کر کے جو طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں جی، اور اس کے بعد کوئی بندہ اپنی ہوٹل پہ جا کر سو گیا اور رات میں مینا میں نہیں پہنچ سکا تو اس کے لیے کیا شکل ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر مینا میں نہیں پہنچ سکا تو سنت چھوٹی ہے، اس کے بدلے میں اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا. مرد سعی پوری ہونے کے بعد بہت سے لوگ مروہ اور سعی، اچھا صفا اور مروہ سعی کرنے کے بعد مروہ پر بہت سے لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ بال کاٹ کر وہ معتمر یا حاجی کو حلال کرتے ہیں. اس کے متعلق اغلاط عوام کو دور فرمائے. بہت اچھا سوال کیا ہے کہ وہاں کینچی لے کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ حاجی حلال ہونا ہے ایسا بولتے ہیں وہ، اور وہ 2-4 بال کاٹ دیتے ہیں، جاؤ ہو گئے. ان کے کہنے سے نہیں ہو جاتا ہے. ہمیں کم از کم سر کے 4 حصے کر کے 1/4 سر کے بال چھوٹے ہو تو استرا چلانا اور بڑے ہو تو استرا یا کینچی سے کاٹنا واجب ہے، اس کے بغیر احرام کھلتا نہیں ہے. حج بدل میں عمرہ کا احرام کس نیت سے پہنیں گے؟ عمرہ کا احرام جس نیت سے بھی پہنے، چاہے اپنا عمرہ کر لیں. 9 ذی الحجہ میں خیمے میں جماعت سے نماز پڑھنے والے ظہر اثر جمع نہیں کریں گے. سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہاں اپنے خیمے میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں گے. مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع پڑھنے ہیں تو 1 اذان اور 2 اقامت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ تو سکتے ہیں لیکن صحیح ترتیب یہ ہے کہ 1 اذان 1 اقامت. عشاء کے وقت میں اذان کریں گے، پھر اقامت کہیں گے، مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر بغیر اقامت کے عشاء کی نماز ادا کریں گے، پھر سنت ادا کریں گے. مفتی صاحب جی، جیسا آپ نے کہا کہ حج تمتع کے اندر اگر کسی کو رمی کرنی ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے تو حج کا احرام کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد نفل طواف کر کے وہ صحیح تو وہ احرام تو پھر حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد ہی کھلے گا نا؟ ہاں کھلے گا تو بعد میں ہی. اگر مان لو ہم مثال بڑی بنا دیتے ہیں کہ وہ پہلی ذی الحجہ کو اس کو یوں ہوا کہ بہت بھیڑ میں ہونے سے پہلے آج ہی ہم حج کی واجب صحیح کر لے، تمتع کرنے والا پہلی ذی الحجہ کو اگر وہ احرام کی نیت کرے گا حج کے احرام کی، تو حج کے احرام کی نیت کر کے نفلی طواف کر کے حج کی واجب صحیح کرے گا. اب پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک وہ احرام میں ہی باقی رہے گا. اور 7ویں ذی الحجہ کو آپ کو ایسا شوق ہو کہ آج ہی ہم چاہیں کہ حج کے احرام کی نیت کر کے شام کو تو یوں بھی ہم کو احرام کی نیت کرنی ہے، 7 کو صبح میں ہی کر لیں تو کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن حج کے احرام کے نیت کر کے اپنے عزیزیہ سے مکہ پہنچ کر واپس آنے میں ہو سکتا ہے کہ عشاء بھی ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مینا اور عرفات ابھی مکہ میں داخل ہے یا مکہ سے باہر ہے؟ ارے یہی تو بات کہی میں نے. مینا عرفات کو تو چھوڑ دو، عرفات کا تو مسئلہ ہی نہیں بنا کہ وہ داخل ہوا کہ نہیں ہوا. مینا اور مزدلفہ مکہ کا محلہ ہونے نہ ہونے میں اب تک ہمارے علماء کا اختلاف ہے. اور مکۃ المکرمہ میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ صبح میں جنہوں نے آپ کو ترغیب وغیرہ دی، خلیل احمد بھائی، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہاں ان کی مجلس میں تذکرہ ہوا تو وہ فوراً ذرا ایک دم چونک گئے اور سعودیہ کے اخبارات کی رپورٹنگ پیش کرتے ہوئے بتا دیا کہ ان کے یہاں پر بھی حقیقت میں یہ الگ ہی ہے. اب وہ الگ مانے کہ نہ مانے، ہمارے علماء دیوبند میں اب تک اختلاف ہے اور دارالعلوم دیوبند اب تک یہ فتویٰ دیتا آیا ہے کہ یہ دونوں الگ ہیں. مینا سے کیا عمل کرنا ہے؟ مینا میں کیا عمل کرنا ہے؟ مینا میں پہلے دن کوئی واجب عمل نہیں ہے. 8ویں ذی الحجہ کو 7 اور 8 کی درمیانی رات میں جو رکیں گے
اس دن اس وقت کوئی واجب عمل نہیں ہے، بلکہ وہاں سنت ہے اور نمازیں پڑھنا ہے، دعا ذکر میں رہنا ہے. اور 10ویں 11ویں میں واجب عمل مینا میں وہ کنکری مارنے جانا ہے. احرام کی حالت میں خوشبودار دوا پینا، خوشبودار دوا پینا احرام کی حالت میں منع ہے. اگر اس کو پیا گیا اور پورے منہ میں اس کی خوشبو پھیل گئی تو ایسی صورت میں دم واجب ہوتا ہے. اب رہی بات یہ کہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو کیا کریں؟ ایسی دوا معلوم کر لیں ابھی سے ہی کہ جس میں خوشبو نہ آتی ہو، اور وہ پسینے کی وجہ سے، پسینہ نکلنے کی وجہ سے آدمی کی طبیعت میں پرابلم ہوتا ہو تو اس کا علاج تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ شکر پر نیمبو نچوڑ کر کے تیار کر کے لے جائیں. اپنی واجب قربانی کسی کو سونپنی چاہیے یا نہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیے. اپنی واجب قربانی واجب ادا ہونے کا آپ کو غالب گمان ہو تو سونپ سکتے ہیں، اور وہ خالی مکہ کی بات نہیں ہے، وہ یہاں کی بھی بات ہے. یہاں بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو بھی دے دیتے ہیں، اور سستی ڈھونڈ کر دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہاں اجنبی دیش ہے، اجنبی ملک ہے، واقف نہیں ہے، تو اگر کوئی قابل اطمینان، اور میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں بروز صورت میں کہ یہاں کے لوگ تو ہر جگہ پہنچ گئے، اور یہاں کے لوگ ہر جگہ جا کر کے کام کر سکتے ہیں. ان کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، بہت آسان ہیں، لیکن اطمینان ہو تو دے سکتے ہیں. اب خلیل بھائی بھی آ چکے ہیں، ان کا پروگرام شروع ہوگا اور مجھے کہیں اور جانا ہے. یہ 2 سوال نمٹا دوں میں. استنجا کے بعد سادے صابو سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ دھونے سے اگر بغیر خوشبو کا ہے تو دم واجب نہیں ہوگا، البتہ دھونا مکروہ ہے، اس لیے کہ میل کچل دور کرنا منع ہے. دم اور صدقہ ادا نہ کرنے پر وعید ہے. دم اور صدقہ ادا نہ کرنے پر جتنے درجے کا ہے نقصان، اتنے درجے کا نقصان حج میں باقی ہی رہے گا. خانہ کعبہ کے 4 کونوں کے نام کیا ہیں؟ طواف میں دیکھ کر قرآن پڑھ. خانہ کعبہ کے 4 کونے، طواف جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود کا کونا، اس کے بعد ملک شام والا کونا، پھر ملک عراق والا کونا، اور پھر ملک یمن والا کونا. تو رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی. طواف میں دیکھ کر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ طواف کی حالت میں قرآن پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے، دعائیں مانگنا پسندیدہ ہے. البتہ دیکھ کر پڑھے کہ زبانی پڑھے، پڑھنا جائز ہے. بار بار نیت دل میں آتی رہتی ہے تو کیا کرے؟ دل میں نیت بار بار آتی ہے تو کوئی حرج نہیں. دل میں نیت اور اس نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے سے ڈبل نیت ہو جاتی ہے. لیکن دل میں نیت ایک تو یہ ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، تو حج تو کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں. اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے. کسی نے حج نہیں کیا اور وہ کسی کا حج بدل کر سکتا ہے. اگر حج فرض ہوا ہے اور حج کیا نہیں اور حج بدل کو جائے تو مکروہ تحریمی ہے. حج فرض نہیں ہوا اور حج بدل کو کوئی بھیجے تو حج کو جانا مکروہ تنزیہی ہے. اچھا، ایک سوال تھا اس میں مفتی صاحب جی. اس میں اگر ابھی ہم لوگ جو ہے وہ احرام کے چکر مار رہے ہیں اور اس بہاپ پہ کبھی کچھ پیشاب کے قطرے لگ جاوے یا کچھ ایسا اندیشہ ہوئے کہ بھائی گردی بہت ہے اور اندر چلا گیا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ کیا ہوا؟ پیشاب کے قطرے یا کچھ ناپاکی لگ جاتی ہے، اپنے سے برداشت نہیں ہو رہی، اپنے برداشت کر سکتے ہیں، پھر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ برداشت کرنے پر نکل جاوے، جیسے پیشاب طواف روک دے، طواف روک دے اور استنجا وضو کر کے آ کر کے بقیہ پورا کر لے. پھر وہ چادر تو پھر یہ ہو جائے گی نا، ناپاک ہو جائے گی. جو ناپاک ہوئی اس کو دھو دینے کی، اتنے حصے کو دھو دینے کا. ہاں، کہ پورا چینج کرنا؟ نہیں، اس کو جتنا ناپاک ہوا اتنا دھو دینے کا. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ ہم لوگ جب حلق کرتے ہیں تو پہلے ٹریمر سے کر کے اپنے ہاتھ سے اگر کرنا ہے، پہلے ٹریمر سے جیسے کہ مشین سے پہلے نکال دے اور پھر اپنے بلیڈ چلا دے تو چلے گا، کوئی حرج نہیں نا اس میں. یہ سوال جواب کا مستورات میں پروگرام ہے، وہاں بھی انتظار کرتے ہیں، اس لیے ہم